السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT DG اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم۔ آج ہم حاضر ہیں ایک عنوان کو لے کر، جس کا عنوان ہے ابن انشا، اور ان کا ایک مزاحیہ مضمون ہے جس کو ہم کہتے ہیں اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ آج کا جو مضمون ہے اس کو پڑھنے سے قبل ہم مختصر تعارف بیان کرتے ہیں ابن انشا کے بارے میں۔ ابن انشا اردو ادب میں ان کی تحریروں کے انداز نے، ان کے لہجے نے ایک نیا اضافہ، ایک نئی آہنگ کی شروعات کی۔ ابن انشا نہ صرف وہ نثر نگار ہیں بلکہ ایک اچھے شاعر ہیں۔ نثر اور شعر دونوں میں ان کو برابر یکساں قدرت حاصل ہے۔ ابن انشا کی پیدائش 1927 میں جالندھر میں ہوئی، اور ان کا جو پورا نام ہے، اصل نام شیر محمد خان تھا، اور تخلص یا قیصر استعمال کرتے تھے، مگر جب چھپے، جب مشہور ہوئے تو ابن انشا کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ ابن انشا بطور مزاح نگار، افسانہ نویس، صحافی، سفر نامہ نویس، شاعر، اور ابن انشا ان تمام صنف میں کمال کا انہوں نے عرف عام اور خاص میں قبولیت حاصل کی۔ ابن انشا کا ابتدائی تعلیم اپنے قصبے کے مدرسے میں حاصل کیے۔ اس کے بعد میٹرک انٹر کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے پھر یہ لاہور چلے گئے، جہاں اس زمانے کے جو نامور ادیب تھے، جو نامور شعراء تھے، ان ادیبوں سے ان کا رابطہ ہوا، اور وہاں سے ہی ان کی جو شروعات ہوتی ہے اس اردو ادب میں زندگی کی ان کی جو شروعات ہے وہ شاعری سے ان کا آغاز ہوتا ہے، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کے لیے لاہور چلے گئے تھے۔ وہاں سے کے بعد 1939 میں گورنمنٹ ہائی اسکول لدھیانہ میں داخلہ لیے۔ انگریزی، فارسی اور ہندی ان تینوں زبانوں پر ان کو قدرت حاصل تھی، ان تینوں زبانوں پر ان کو کمانڈ تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1946 میں BA کرنے کے بعد، جب ان کا BA کمپلیٹ ہوا، تو اس کے بعد امپیریل کالج آف ایگریکلچر ریسرچ، جو کہ دہلی میں واقع ہے، یہاں انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ 1947 میں ان کا وطن پاکستان بن چکا تھا، جہاں انہوں نے ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ چونکہ ابن انشا کو سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا، اس وجہ سے وہ کئی ملکوں کی انہوں نے سیاحت کی، کئی ملکوں کا انہوں نے دورہ کیا، سفر کیا، جن کے کچھ سفر نامے یہاں پر مذکور ہیں جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ابن انشا کا چلتے ہو تو چین کو چلیں، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، آوارہ گرد کی ڈائری میں، یہ تمام ان کے سفر نامے ہیں۔ اور ان کے چند تصانیف بھی ہیں، جیسے کہ خمار گندم ہے، اردو کی آخری کتاب، نگری نگری پھرا مسافر، اور اگر بات کریں شعری مجموعہ کا تو چاند نگر، جو کہ 1955 میں شائع ہوا، یہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت کچھ لکھا، بہت کچھ کہا ہے۔ ابن انشا بابائے اردو مولوی عبدالحق کے نیاز مندوں میں بھی شامل رہے، ان سے بھی ان کو کافی تعلق ان کا رہا، کافی ان سے قرابت داری رہی۔ مختلف ملازمتوں کے سلسلے میں اور سیر و سیاحت کی غرض سے کئی ممالک کے سفر بھی کیے۔ جس بھی ملک میں گئے، جہاں بھی گئے، وہاں کی زبان، وہاں کی ادب، وہاں کی تہذیب و ثقافت کا انہوں نے بغور مطالعہ کیا، اور اپنے تجربات کی بنیاد پر ان سفر کے دوران وہاں کے حالات و واقعات کو انہوں نے اپنے سفر ناموں میں اس کا ذکر کیا، اور اپنے تجربات کی بنیاد پر جو بھی انہوں نے ایکسپیرینسز کی ان سفر کے دوران، ان کو انہوں نے اپنے سفر ناموں میں جگہ بہ جگہ اس کا ذکر کیا، اور ہم سب کو سفر سے کتنے فائدے پہنچے، اور ہم کس طریقے سے کسی ملک کے زبان، وہاں کے ادب، وہاں کی تہذیب و ثقافت، وہاں کی کلچر، وہاں کا رہن سہن، کھان پان کا ہمیں معلومات ان کے سفر ناموں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ابن انشا جو اپنے آخری ایام میں بیمار ہو گئے، 1977 میں علاج کی غرض سے یہ لندن گئے۔ 1 سال کا وقفہ، ایک سال علاج کے سلسلے میں لندن میں قیام پذیر رہے۔
آخر کار 11 جنوری 1978 کی ایک سرد شام لندن کے ایک اسپتال میں ان کا انتقال پرملال ہو جاتا ہے۔ جب یہ خبر معلوم ہوئی کہ ابن انشا اس دنیا سے کوچ کر چکے، امانت علی جو ان کے استاد ہیں، ان کی آواز میں کئی بار ریڈیو اسٹیشن سے، پبلک ریڈیو سے یہ کئی بار اس کو سنایا گیا، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی لگانا کیا، کئی بار اسے چلایا گیا، جس کو سن کر لوگ جو ہے اشکبار ہوئے۔ اور اس طریقے سے ابن انشا کا یہ مکمل سفر رہا۔ ابن انشا یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ان کے زندگی میں 2 چیزوں کا ان کو بڑا نقصان پہنچا۔ پہلی یہ کہ کم عمری میں ان کی شادی ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ میٹرک کے امتحان میں عمر کو زیادہ کروا کر لکھانا۔ اس کا یہ ذکر اپنے سفر ناموں میں کرتے ہیں۔ ابن انشا چونکہ کئی ملک گئے، کئی جو ہے سیاحت کے سلسلے میں، ملازمت کے سلسلے میں بھی کئی ملکوں کا انہوں نے سفر کیا، اور وہاں کے تہذیب و ثقافت کو، وہاں کی کلچر کو انہوں نے اپنے سفر ناموں میں لکھا۔ آج ہم جو پڑھنے والے ہیں ان کا مزاحیہ مضمون ہے۔ ویسے تو ابن انشا نے افسانہ نویس سے افسانہ بھی لکھے، مزاح نگاری بھی کی، صحافی بھی رہے، سفر نامے بھی لکھے، مگر ہم ابن انشا کو آج جو پڑھنے والے ہیں بطور مزاح نگار کے طور پر پڑھنے والے ہیں، اور ان کا آج کا جو عنوان ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کے تحت پڑھیں گے، اور جو کہ ماخوذ ہے، جسے لیا گیا ہے ان کی تصانیف ہے خمار گندم سے۔ تو آج ہمارا سبق ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ ہاں، تو اب ہم لوگ پڑھنے والے ہیں آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو موضوع ہے، مزاحیہ مضمون ہے۔ طنز و مزاح کی دنیا میں ابن انشا کا یہ مضمون نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، جس کا عنوان ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ جبکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اشتہارات ضرورت ہے کہ ہوتا ہے، مگر یہاں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ابن انشا نے اپنی تخلیقی صلاحیت کا یہاں پر اظہار کیا ہے، اور ان کا عنوان انہوں نے باندھا ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ، جو کہ ماخوذ ہے، جسے اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے خمار گندم سے۔ خمار گندم ابن انشا کا تصانیف میں سے ہے، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ مزاح پر ہے۔ ابن انشا کا یہ جو عنوان ہے، اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ ایک بزرگ ہیں جو میر صاحب کے نوکر سے تقابل کرتے ہیں، سے کمپیئر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میر صاحب کا اپنے نوکر کو یہ کہتے ہیں کہ میر صاحب کا نوکر جو ہے وہ کتنا دور اندیش ہے، کتنا وہ عقل ہے، اس میں کتنی ذہانت ہے، کتنی اس کی فہمائش ہے۔ اس بات کی طرف وہ بزرگ اشارہ کرتے ہیں، اور اپنے نوکر کو ڈانٹ لگاتے ہیں، پھٹکار لگاتے ہیں، اور اس کو احساس ندامت، احساس شرمندگی کا احساس دلاتے ہیں۔ تو شروعات یہاں سے ہوتی ہے، یہ مضمون، یہ مزاح، کہ آقا جو ہے غلام کو کہتا ہے کہ بجلی کا بلب ہے وہ لے کر آؤ، اور نوکر جاتا ہے بازار سے، بجلی کا بلب بھی لاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مٹی کا تیل یعنی کرسن کا تیل، اس کے علاوہ 2 موم بتی بھی لے کر کے آتا ہے۔ تو اس عقل فہم پر بہت وہ بندہ خوش ہوتا ہے۔ اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے جو صاحب ہیں وہ اپنے نوکر کو ڈانٹتے ہیں کہ میر صاحب کا نوکر وہ کتنا دور اندیش ہے، کتنا وہ عقل مند ہے کہ اسے بجلی کا بلب لانے کو کہا جاتا ہے، وہ ساتھ ہی ساتھ بجلی کا بلب بھی لاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ کراسن تیل، موم بتی اور ماچس بھی لے کر کے آتا ہے، اس لیے کہ اگر بجلی کا بلب فیوز ہو جائے تو روشنی کا انتظام ہو جائے، چونکہ مٹی کا تیل بھی لے کے آتا ہے تاکہ وہ لالٹین میں اس کا استعمال ہو سکے، اور جب وہ بھی کام نہ کرے تو موم بتی سے روشنی کا انتظام ہو جائے۔ اس کو وہ صاحب اپنے نوکر کو نشانہ بنا کر کہتے ہیں کہ وہ نوکر کتنا چالاک ہے، کتنا دور اندیش ہے، اور ایک تم ہو کہ تمہیں ذرا برابر بھی عقل نہیں ہے، اور اسے وہ کہتے ہیں بہت تم گھامڑ ہو، تمہیں کوئی عقل نہیں، کوئی شعور نہیں۔ اس پر اس نوکر کو بہت شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، وہ احساس ندامت ہوتا ہے، اور وہ آئندہ کے لیے ان باتوں کو اپنے ذہن نشی کر لیتا ہے، اپنے پلے میں باندھ لیتا ہے کہ آئندہ کبھی صاحب کچھ کہیں گے تو ہم بھی اسی طریقے سے اپنے عقل کا مظاہرہ کریں گے، اور جو ہے ایسی غلطی نہیں کریں گے۔
جبکہ ہوتا یہ ہے کہ جب اسے ایک بار صاحب کہتے ہیں کہ جاؤ بازار سے ٹیکسی لے آؤ، تو وہ صاحب بازار جاتا ہے اس کا نوکر، اور صرف ٹیکسی نہیں ملنے کی وجہ سے وہ خالی ہاتھ لٹکائے چلے جاتا ہے، جس پر وہ صاحب غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری جگہ اگر وہ نوکر ہوتا میر صاحب کا نوکر تو وہ ٹیکسی نہیں ملنے کی صورت میں وہ رکشہ لے کر کے کم سے کم آتا ہے، اور تم جو ہے خالی ہاتھ لٹکائے چلے آئے۔ تو اسے احساس ہوتا ہے، اور یہ آئندہ کے لیے وہ تیار رہتا ہے کہ اب کبھی بھی ایسی کوئی نوبت آئے گی، کوئی ایسا وقت آئے گا تو ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اتفاق سے اسے موقع ملتا ہے کہ صاحب بیمار پڑتے ہیں، جب صاحب بیمار پڑتے ہیں تو وہ اپنے نوکر کو کہتے ہیں، یعنی غلام اپنے آقا کو یہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور طبیب کو یعنی ڈاکٹر کو لے کر کے آؤ۔ یہ نوکر جب طبیب کو لانے کے لیے جاتا ہے تو طبیب کو لے کر کے آتا ہے، ساتھ ہی ساتھ 3 شخص اور لے آتا ہے۔ جب وہ لے کر مکان پہ پہنچتا ہے تو صاحب کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے تو صرف طبیب کو لانے کے لیے کہا تھا، یہ طبیب کے ساتھ یہ 3 لوگ کون ہیں؟ پھر اس کا جو ہے نوکر تعارف کرواتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے ٹیلر ہیں یعنی درجی ہیں، اور یہ غسال یعنی غسل دینے والے ہیں، اور یہ ہے گورکن یعنی قبر کھودنے والے۔ تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے نوکر کہ اپنی دور اندیشی کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ ویسے تو طبیب کو میں لایا ہوں، اور طبیب بھی جو ہے وہ کافی ماہر طبیب ہے، اس سے امید کی جاتی ہے کہ وہ آپ کا علاج کریں گے اور آپ کو صحت یاب آپ ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے کام میں کون جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے میں طبیب بھی لایا ہوں، ساتھ ہی ساتھ ٹیلر بھی ہے، اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو جاتی ہے تو کفن کا بھی انتظام ہے، اور یہ غسال ہیں، یہ آپ کو غسل دے دیں گے، اور یہ گورکن ہیں جو آپ کا قبر کھود دیں گے۔ تو یہ اس انداز میں وہ نوکر بیان کرتا ہے، اور دیکھیے آپ کتنی عام سی بات کو ابن انشا نے ایک مزاحیہ انداز میں وہ بیان کرتے ہیں، اور نوکر یہاں کہتا ہے کہ تاکہ جو ہے وقت کی بربادی نہ ہو، اور یہ مطلب سبق جو حاصل کرتا ہے کہ پچھلے گزشتہ جو اس نے غلطی کی تھی اس بار وہ ایسی غلطی نہیں کرتا ہے، بلکہ بیک وقت وہ طبیب کو بھی لاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہو سکتا ہے یعنی دور اندیشی کا یہاں پر بہترین مثال ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلا۔ دوسرا وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں اور ان کے محلے میں ریڑھی والا آواز لگاتا ہے، ہانکتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انگور چمن کے، پپیتے پیڑ کے پکے ہوئے، اس طریقے سے وہ آواز لگاتا ہے۔ خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہ بزرگ بھیجتے ہیں اپنے نوکر کو اور بولتے ہیں اس بندے کو بلوا لاؤ۔ جب وہ بندہ آتا ہے تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں معذرت، اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آپ جا سکتے ہیں۔ اس پر وہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو آواز لگا رہا تھا، وہ تو خود ہی چلا جاتا، آپ کو اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر وہ صاحب کہتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے وضاحت کے طور پر یہ بات کہی اور اسے معذرت بھی چاہی، کہیں اسے یہ گمان نہ ہو کہ اس شہر میں اس گلی میں کوئی سن ہی نہیں رہا ہو، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہاں لوگ بہرے ہیں۔ اس کی وضاحت کے غرض سے وہ بات کو واضح کرتا ہے کہ یہاں کوئی لینے والا نہیں ہے آپ کے انگور کو، اور آپ کے جو بھی آپ پپیتے بیچ رہے ہیں، لہٰذا آپ سے معذرت بھی چاہتے ہیں، اور آپ کو ایک طرح کا ان کو آگاہ کرتا ہے کہ کوئی لینے والا نہیں ہے، آپ وقت ضائع نہ کریں، اب جائیں کہیں اور جائیں، جب کسی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور واقعہ کو وہ بیان کرتے ہیں ابن انشا، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کے ساتھ سفر میں تھے، ہم سفر تھے، اور کہیں ایک اشتہار لگا تھا کہ تشریف لائیے اور ربڑی، کلفی اور لسی کا مزہ لیجئے۔ تو فوراً وہ گاڑی کو رکواتے ہیں اور اس لسی والے کے دکاندار پہ جا کے کہتے ہیں کہ میں بہت جلدی میں ہوں اور اتنا مجھے وقت نہیں ہے، اور جہاں تک بات رہی ربڑی اور کلفی کی تو مجھے اس کے کھانے پینے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور یہ موسم جو ہے لسی کا ہے نہیں، لہٰذا میں جا رہا ہوں، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ دکاندار بھی سوچتا ہے کیا بندہ، کیا ضرورت تھی، جبکہ وہ اپنے ایک طرح کا اشتہار وہ لگا دیتا ہے تاکہ لوگ آئیں، وہ فوراً آ کے اس طرح کے وہ بات ڈائلاگ کرتے ہیں۔
تو انہی باتوں کو کہیں نہ کہیں اس سے جوڑا جا رہا ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ، جبکہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اشتہارات دیے جاتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ایک طرح کو اویئر ہوں اور اس سے جان سکیں، اور ایک طرح کا نوٹس ہوتا ہے۔ ابن انشاء جو روزمرہ کے ہمارے جو واقعات ہوتے ہیں انہی کو انہوں نے مزاحیہ انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ بظاہر یہ تو اس میں ہنسی بھی ہے، ہنسی کے اس میں ہم ہنستے بھی ہیں، کہہ بھی لگاتے ہیں، مگر اس ہنسی کے پیچھے، اس کہے کے پیچھے، اس مسکراہٹ کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک طنز بھی ہے کہ آج کس طریقے سے اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ دیکھیے، عام طور پر جو اشتہارات دیے جاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے جیسے کہ مکان، پلاٹ کی خرید و فروخت ہو، چاہے ٹینڈر کی نوٹس ہو، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیکہ جو دیا جاتا ہے اس کی نوٹس ہوا کرتی ہے، اس کے علاوہ شارٹ ہینڈ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، اس کا اشتہار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کالج میں داخلے کا زمانہ آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ انٹر اور ڈگری کالجز میں کس طریقے سے ایڈمیشن اوپن داخلے کی اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اہم اور ہوتا ہے ضرورت رشتے کے وجہ سے بھی لوگ اشتہار دیتے ہیں۔ تو یہ تو رہا جو اکثر یہ ہوتا ہے، مگر اس کے برخلاف ہم دیکھیں گے اس موضوع میں، اس عنوان میں، کہ اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ، کیونکہ ابن انشاء یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے جو ہم اشتہارات ہر روز اخبارات میں دیکھتے ہیں، لوگ اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے، متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں، اور بغیر پڑھے، بغیر اس پہ توجہ دیے اسے سائڈ لگا دیتے ہیں، اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، کوڑا میں ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے اس سے نجات دلائی جائے، تو اس طریقے سے وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ جہاں اشتہارات ضرورت ہے کہ اس تحت جو اشتہار دیے جاتے ہیں وہاں اشتہارات ضرورت نہیں ہے کے تحت ہم اشتہار دیں گے۔ اس کا نمونہ یہاں پر 3 ہم پیش کیے ہیں جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے اور ایک مزاح کا بہترین مثال بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ 4 گز پر 3 بیڈ روم 3 BHK کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان جس میں نلکا ہے، عین دروازے کے آگے کارپوریشن کا ڈسٹ بن بھی ہے، کرائے پر دینا مقصود نہیں، جبکہ ہونا چاہیے مقصود نہیں ہے، نہ اس کا کرایہ 300 روپیہ ماہوار ہے اور نہ 6 مہینے کی پیشگی کی، اور نہ ہی جو ہے 6 ماہ کی پیشگی کرایہ کی شرط ہے۔ جن صاحبوں کو کرائے کے مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر اتنا پر رجوع نہ کریں کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ بالکل الٹا ہے، برخلاف ہے، جبکہ یہاں اگر ہوتا اشتہار ضرورت ہے کے تحت تو جہاں جہاں نہیں ہے وہاں ہے ہوتا۔ ایک دوسرا ایگزامپل دیکھتے ہیں، ایک مثال، عدم ضرورت رشتہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز ہمارے اخبارات میں رشتے کے تعلق سے کئی جو ہے اشتہارات دیے جاتے ہیں، اس سے ایک ایگزامپل یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک نوجوان برسر روزگار، آمدنی تقریباً 15,000 روپیہ ماہوار کے لیے کسی باسلیقہ خوبصورت شریف خاندان کی تعلیم یافتہ 2 شیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ خط و کتابت رابطے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیاں کے لیے رشتہ مطلوب نہیں۔ پوسٹ باکس کراچی۔ تو ہم نے دیکھا کہ رشتے کے تعلق سے اگر اشتہارات نہیں دینے کا ہو تو اس طرح کا یہ نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے، ایسا فارمیٹ ہوگا، ایسا اس کا خط و خال ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور مثال انہوں نے دیا ہے، داخلے جاری نہ رکھیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیمی شعبہ ہے آج وہ بالکل جو ہے کاروبار بن چکا ہے، اور اس کی طرف ایک اشارہ ہے کہ جب داخلے کا زمانہ آتا ہے تو کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہار دیتے ہیں۔ یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں ان کے ہاں داخلہ ہونا مقصود نہیں، ہم نے کئی سال پہلے MA پاس کر لیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اشتہارات جو ہے دیے جاتے ہیں، جب اس کا ایک فارمیٹ انہوں نے پیش کیا ہے نہیں کی صورت میں، یہاں پر اشتہارات ضرورت نہیں ہے کے تحت، تو اس طرح کا اس کا فارمیٹ بنے گا، بہت ہی مزاحیہ انداز میں ہے۔ اور ابن انشاء نے اس مضمون کے ذریعے، اس مزاحیہ انداز کے ذریعے انہوں نے ہم لوگوں کو عبرت اور ایک طرح کا کہہ لیجیے انہوں نے ہمیں قدم قدم پر انہوں نے ہمیں ہوشیار کیا اور ہمیں تنبیہ کی، ہمیں دعوت فکر دیا کہ اشتہارات کے ذریعے
بہت سارے گھپلے ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہے ذہنی طور پر لوگوں کو اس طرح مبذول کیا جاتا ہے، اور اشتہارات ایک اس میں ایک بڑا ایک ذریعہ ہے جس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور خاص کر ہم دیکھیں اگر رشتے کے تعلق سے، تو آئے دن جو ہے اس طرح کا فراڈ، اس طرح کے جو ہے گھپلے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے کسی چیز کو بلا تحقیق کے اس پہ اعتماد نہ کریں اور بچیں۔ اس ہلکے پھلکے مضمون کے ذریعے ابن انشا نے ہمیں قدم قدم پر ہوشیار کیا اور ہم سب کو دعوت فکر دی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے بالکل اپنے ہوش حواس میں رہیں اور ان چیزوں کو بہت باریکی سے سمجھیں اور اس پہ غور و فکر کریں، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہو اس طرف ہم جو ہے اسٹیپ یا ایکشن یا قدم اٹھائیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق رہا، اشتہارات ضرورت نہیں ہے کے تحت۔ امید ہے آج کا سبق بہت ہی دلچسپ رہا۔ پھر دوسری کلاس میں ہم ملیں گے آپ سے۔ آج کی کلاس یہیں ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔